بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ البررہ وصحبہ الکملہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز ناظرین کرام، گزشتہ دنوں میں آپ نے ایک کلپ دیکھا ہوگا جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی کے محتمم علامہ حسین الدین شاہ صاحب، ان کا کلپ آیا جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صراحتاً گستاخی کی گئی۔ اہل سنت و جماعت کے محقق عالم دین سید السادات حضرت علامہ پیر طریقت راہبر شریعت سید مزمل عمر شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے گرفت فرمائی اور انہوں نے جواب بھی طلب کیا جس کا ابھی تک جواب نہیں دیا گیا۔ ہم سید مزمل عمر شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے نوجوان عالم میدان عمل میں ہیں، اللہ انہیں بے شمار برکتیں عطا فرمائے اور ہر شر سے انہیں محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، اولاً جو موصوف کا کلپ آیا ہے اس کو آپ دیکھیں، ملاحظہ کریں۔ حضرت صدر اکبر حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے اسبق بشارت جد امجد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اختتام مدت امام نہیں چاہتے تھے کہ ملوکیت سے ان کا پاکیزہ مطہر چادر تطہیر داغدار ہے۔ ایک حکمہ بھی تھے، فرمایا بعد اختتام مدت عین مار کا جامع ہتھیار رکھ دیے پر اور ملک امیر معاویہ کو سفر امر کیا۔ تو حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ باتیں آپ فرما رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر ان لا ہیں، کاتب وحی ہیں، بے شمار فضائل و مناقب کے حامل ہیں، صحابی ہونا ہی خود بہت بڑا شرف ہے۔ تو ان کی توہین اور گستاخی جو کی گئی تو وہ سب پر واضح ہے کہ جو یہ کہا گیا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا دامن ملوکیت سے داغدار ہونے سے بچاتے ہوئے انہوں نے کنارہ کشی کی اور انہوں نے اپنی چادر تطہیر کو بچایا۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ ملوکیت سے ان کا پاکیزہ مطہر چادر تطہیر داغدار ہے۔ تو فنی لحاظ سے یہ جملہ ہی کئی وجوہ سے غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملوکیت، بادشاہت، سلطنت اور آپ کی مملکت یہ ایک آپ کا عمل ہے، عمل شریف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کا دامن بچانا
جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی چادر تطہیر کو بچایا اور اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچایا، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ہستی اور شخصیت کی ملوکیت جس شخص کی صفت بنی اور جو ملک ٹھہرے، وہ اس ہستی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر رہے ہیں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو چادر تطہیر کو بچانے کا کیا معنی ہوا؟ وہ تو ان کی بیعت کر رہے اور خلافت ان کے سپرد کر رہے، تو جس کی اب اگر ان کا یہ عمل تطہیر کی نقیض تھا تو پھر عمل کرنے والا وہ کیا ٹھہرا؟ یعنی طہارت کی نقیض ہوئی حضرت امیر معاویہ کا عمل رضی اللہ عنہ، پھر حضرت امیر معاویہ کی طرف کیا نسبت ہوئی؟ یعنی نجس، نجاست، رجس، پلیتی، اس کی نسبت ہوئی الیاذ باللہ تعالی۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پھر بقول اس قائل کے کہ وہ پلید ہاتھوں میں ہاتھ دیے، تو یہ کیا مطلب ہے کہ یہ چادر تطہیر کو انہوں نے بچایا؟ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی، اور آپ دونوں برگزیدہ ہستیاں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہ وظائف بھی پیش کرتے رہے، ان کی بارگاہ میں خدمات عالیہ پیش کرتے رہے، تحائف پیش کرتے رہے، اور یہ قبول فرماتے رہے۔ تو یہ قائل نے کیا کہا؟ قائل کو سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین اتنی بڑی اور صراحتاً کہ طہارت کی نقیض کی نسبت کی گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، اور آپ کی سلطنت اور آپ کی مملکت اور آپ کی حکومت اور آپ کی بادشاہت اور آپ کے ملک کو ایک طہارت کی نقیض سے تعبیر کیا، اور آپ کا سارا عمل جو ہے وہ اس کو پلیدی سے تعبیر کر دیا گیا۔ یہ کتنی بڑی گستاخی اور توہین ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی نہ سمجھ آئی بات کہ یہ بات کہاں تک پہنچے گی، کہ کیا اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہیں اس بات سے؟ جو قائل کا یہ قول ہے یہ انہیں خوش کر رہا ہے؟ اور اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے ناراض ہیں، آپ کو اذیت پہنچی، تو یہ اذیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، اور پھر حضور کی اذیت اللہ تعالیٰ کو اذیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو اذیت ہے اس کا انجام حدیث شریف میں بیان فرما دیا گیا ہے، اس کا برا انجام ہے۔ تو یہ سمجھنا قائل کو آئی کہ کیا کہا جا رہا ہے، بات کہاں پہنچ رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی ہی سمجھا جاتا تو اس طرح کی گفتگو نہ کی جاتی۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک تمام صحابہ کرام کا ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہماری عقائد کی کتابوں میں یہ عبارتیں موجود ہیں، لا نذکرہم الا بخیر، اس پر امت کا اجماع ہے، تمام اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ کسی صحابی کا بھی ذکر بغیر خیر کے نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تو ہمارے عقائد میں ہے، اور شرع عقائد میں یہ حدیث موجود نہیں، یہ قائل کو نظر نہیں آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کا اکرام کرو، عزت کرو، تعظیم کرو، ان کا احترام کرو، کیونکہ یہ تم سے بہتر ہیں۔ یہ حدیث کی کتابوں میں تو موجود ہے، شرع عقائد میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ کیا
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پلیدی سے تعبیر کیا گیا ہے، ان کے دور کو پلیدی سے تعبیر، ان کے عمل شریف کو پلیدی سے تعبیر، کیوں کہ طہارت کی نقیض پلیدی ہے، اور ادھر طہارت کی چادر کو بچایا گیا تو کس سے بچایا؟ نقیض سے ہی بچایا نا۔ تو اب جب اتنی بڑی گستاخی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گئی، اس میں اس حدیث کو بھی پس پشت ڈال دیا گیا، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہ حکم نہیں دیا، امر نہیں فرمایا؟ الامر للوجوب، تمام صحابہ کی تعظیم واجب ہے ساری امت پر، حضور حکم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جو یہ حدیث مشہور ہے، جامع ترمذی شریف میں موجود ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے میرے صحابہ کے معاملے میں، اور اصحابی کے اندر اضافت استغراقی ہے، تمام صحابہ کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کی وہ میری محبت ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے صحابہ سے بغض کیا وہ میرا بغض ہے، میرے بغض کی وجہ سے، ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، جس نے اللہ کو اذیت دی قریب ہے اللہ اسے پکڑے، وہ بندہ اپنے خاتمے کی خیر بنائے، کہ جس نے صحابہ کرام پر طعن کیا۔ پھر اصحابی کا نجوم، کتنی احادیثیں بھائی اس پر عرض کی جائیں، یہ ساری احادیثیں پس پشت ڈال دی گئی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ زبان طعن دراز کی گئی، اور آپ کو نشانہ بنایا گیا، اور آپ کے ملک کو اور آپ کی مملکت کو اور سلطنت کو پلیدی سے تعبیر کیا گیا، کہ اس پلیدی سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دامن تطہیر، چادر تطہیر کو محفوظ رکھا۔ استغفر اللہ، یہ قائل کو خیال نہ آیا کہ یہ بات کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ یہ روایت میں تفسیر ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ تعالیٰ سے میں پڑھ رہا ہوں کہ اس کو متعدد تفاسیر میں یہ موجود ہے، اور ائمہ کرام نے اس کو نقل کیا۔ یہ روایت حضرت کعب الاحبار سے ہے رضی اللہ تعالی انہ قال یقول اللہ تعالی لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے یہ روایت شروع ہو رہی ہے، حدیث شروع ہو رہی ہے، اور آگے سے میں پڑھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مولدہ بمکہ و ہجرتہ بطابہ و ملکہ بالشام، ان کا مولد مکہ شریف اور ہجرت وہ مدینہ شریف، اور ان کا ملک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ ضمیر کا مرجع حضور کی ذات، حضور کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ملک ان کا شام، وہ ان کا ملک ہے۔ اب اس کی توضیح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمائی ہے، جن کے نام پر مدرسے بنا بنا کے زندگی بھر آپ اہل سنت و جماعت سے استفادہ کرتے رہے، اور جاتے جاتے بتا دیں کہ ہم نے بھی یہ آئے تھے ایک دور میں تو ہم نے اپنے مدرسے سے بھی تعاون کروایا تھا، الیکشن کر کے دی تھی اہل سنت و جماعت کا مدرسہ اور جامعہ سمجھتے ہوئے۔ تو دیکھیں
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس کو اپنے فتاوی رضویہ شریف میں درج فرمایا، مولدہ بمکہ و مہاجرہ طیبۃ و ملکہ بالشام، کہ آپ کا مولد، اس کو اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں نقل فرمایا۔ اب اعلیٰ حضرت اس پر تبصرہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ تو اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں، اسی کی طرف تورات مقدس میں اشارہ ہے، یہی روایت مولدہ بمکہ و مہاجرہ طیبہ و ملکہ بالشام۔ فرماتے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ کو ہجرت فرمائے گا اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔ تو امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا تبصرہ اس پر پیش کیا ہم نے کہ یہ مملکت امیر معاویہ وہ مملکت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت امیر معاویہ کی مملکت کے حوالے سے خلافت کے عنوان سے آپ نے پورا باب باندھا ہے اصول الدین کے اندر، اور خلافت سے تعبیر کیا ہے آپ نے۔ یہ 11ویں منانے والے حضرات متوجہ رہے ہیں، ہم ان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اصول الدین میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے تعبیر کیا ہے آپ کی مملکت کو۔ اور یہ میرے سامنے نبراس شریف ہے، نبراس شریف میں امام علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ تعالی شرح عقائد کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں والخلافت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 سنہ ثم بعدها ملک و عمارت۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ بھائی 30 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو خلافت ہے، اس کے بعد ملک اور عمارت، لیکن آگے فرماتے ہیں والفرق ان الخلافت نیابت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والملک والعمارت هو السلطنت عام من ان یکون نیابتا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عملہ۔ فرماتے ہیں کہ خلافت یہ نیابت رسول ہی ہے، لیکن ملک اور عمارت وہ سلطنت جو ہے یہ عام ہے، نیابت عن النبی سے عام ہے۔ کیا مطلب؟ کہ عام اور یعنی ملک اور نیابت کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ عام خاص کو بھی شامل ہوتا ہے، غیر کو بھی شامل ہوتا ہے۔ پھر عمارت اور سلطنت ملک جب یہ نیابت سے عام ہوا تو نیابت خاص ہوئی، تو مطلب یہ ہے کہ نیابت اس کا فرد ہے اور غیر بھی اس کا فرد ہے۔ کبھی یہ نیابت کے ضمن میں پائی جاتی ہے، کبھی نیابت کے غیر کے ضمن میں پائی جاتی ہے۔ تو ملک، عمارت، سلطنت یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت بھی ہو سکتی ہے۔ تو بتائیں اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ملک اور آپ کی سلطنت حضور کی نیابت نہیں تو اور کس کی ہو سکتی ہے؟ جو کاتب وحی بھی ہیں، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر ان لا ہیں، اور اتنے جلیل القدر صحابی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے۔ ہم نے چند سال پہلے موصوف کو یہ روایت یہاں بریڈ فورڈ میں سنائی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پہلی بار سنی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے ایک شاگرد نے یہ ذکر کیا کہ حضرت امیر معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دعہ فإنہ فقیہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان کی بات نہ کر، وہ تو فقیہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔
جسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فقی بھی مانے، صحابی بھی، فقی صحابی، اور ماننے والے ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے۔ اور فقی کون ہوتا ہے؟ فقی وہ شخصیت ہوتی ہے جو جامع شریعت و طریقت ہوتی ہے، جس کے عقائد بھی درست ہوتے ہیں، اعمال بھی درست ہوتے ہیں، اور اس کا ظاہر عین شریعت ہوتا ہے، باطن عین طریقت ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتقادیات میں، عملیات میں، وجدانیات میں آپ عظیم درجے پر فائز ہیں۔ صحابہ نے ان کو فقی مانا ہے۔ تو فقی صحابی پتہ نہیں کس درجے کا ہوتا ہے، اور جس کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فقی مان رہے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے، ان کو جب پلیدی کی نسبت کر دی تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ پلیدی سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ خیال نہ آیا کہ کتنی بڑی ہستی، صحابیت کا بھی خیال نہ آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث شریف میں فرمایا، صحابہ کے معاملات میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی زبانوں کو لگام دے کے رکھو کہ اس میں میرے نسبی رشتے بھی موجود ہیں، میرے سسرالی رشتے بھی موجود ہیں۔ کہ تو کیا یہ سسرالی رشتہ نہیں ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کوئی پاس نہ آیا، کوئی خیال نہ آیا۔ تو یہ جو گستاخی ہوئی ہے، یہ واضح گستاخی ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اس پر ایک حوالہ دے کے پھر میں اس کا حکم ذکر کرتا ہوں کہ یہ میرے سامنے خیالی شریف ہے، عقائد کی معتبر کتاب۔ یہ اس حدیث شریف کو کوٹ کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ اے فَأَحَبَّهُمْ بِمَحَبَّتِي بِمَعنَى أَنَّ الْمَحَبَّةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِهِمْ عَيْنُ الْمَحَبَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِي وَهَكَذَا قَوْلُهُ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ۔ علامہ خیالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرتے ہیں لوگ، تو اس میں یہ بتایا کہ میری یہ جو محبت صحابہ کی ہے وہ عین میری محبت ہے۔ اور پھر فرمایا اسی طرح بغض، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو بغض رکھتا ہے صحابہ سے وہ عین میرا بغض ہے۔ ناظرین کرام، ہم موصوف سے اولاً یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ فوراً اس سے توبہ کریں، چونکہ یہ رفض ہے، اس میں گستاخی کی گئی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور شریف کو اس حدیث کے تحت لاتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا اسلام کی چکی چلے گی۔ تو اسلام کی چکی نے نقصان کرنا ہے، فائدہ دینا ہے؟ جب چکی چلتی ہے تو نقصان کرتی ہے، فائدہ دیتی ہے؟ چکی چل رہی ہے، دانے پیس رہی ہے، تو وہ نفع دے رہی ہے، نقصان دے رہی ہے؟ اسلام کی چکی چلے گی اور وہ اسلام کو نفع ہوگا۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصول الدین میں فرماتے ہیں اس چکی سے مراد دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کتنی ترقی ہوئی اسلام کی، اور وہ اس حدیث کے تحت لا رہے ہیں۔ اور یہ موصوف کیا کدھر جا رہے، سمت بدل چکی ہے، اصل میں رفض آ چکا ہے۔ اور میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبانی یہ بات کہہ کے میں یہ حکم بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالیٰ فتاوی رضیہ شریف میں فرماتے ہیں، امور 20 میں جلد 29 ہے، نیا ایڈیشن، فرماتے ہیں جنگ جمل و صفین میں حق بدست، حق پرست امیر المومنین علی کرم اللہ تعالی وجہہ تھا، مگر حضرات صحابہ کرام مخالفین کی خطا اجتہادی تھی،
جس کی وجہ سے ان پر تان سخت حرام، ان کی نسبت کوئی کلمہ اس سے زائد گستاخی کا نکالنا بے شک رفض ہے اور خروج از دائرہ اہل سنت۔ جو کسی صحابی کی شان میں کلمہ طعن و توہین کہے، انہیں برا جانے، فاسق مانے، ان میں سے کسی سے بغض رکھے، مطلقاً رافضی ہے۔ یہ فتاوی رضویہ ہے۔ اس کی روشنی میں ان حوالہ جات کی روشنی میں ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ موصوف نے کیا ہے یہ رفض ہے اور اس میں اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس پر علانیہ توبہ کی جائے، اور اگر توبہ نہ کی گئی تو یہ رفض ہے، اہل سنت کی نقیض ہے، اور قائل یہ موصوف اہل سنت سے پھر خارج ہے، اور ان کے جو مریدین ہیں ان کا تعلق ارادت بھی ختم، اور اسی طرح باقی تلامذہ اور وہ تمام جو سٹاف مدرسے میں مدرسین ہیں وہ بھی اہتمام کے تحت کام کرنا ان کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا، وہ بھی اس سے الگ انہیں ہونا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور رفض ظلم ہے، ظلم عظیم ہے جو صحابہ پر تان کرے، اور کیا ظلم، اس سے یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں یہ بات بھی عرض کیے دوں کہ یہ دیتا ہوں کہ جو ریاض شاہ پنڈی والا، اس نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان تان دراز کی، آج تک توبہ سامنے نہیں آئی۔ تو وہ جو اس نے تان کیا اس کی وجہ سے اس پر بھی یہی چیز ہے، یہ رفض ہے اور اہل سنت سے خروج ہے، اور اس کے بھی جو مریدین حضرات ہیں وہ بھی اپنی ارادت کا یہ فکر کریں۔ اہل سنت و جماعت کے اندر جو علماء ہیں وہ وہی ہیں کہ جو تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی لیے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔